کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کو اس قدر مقید رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ زبان سب سے زیادہ ضرر رساں اور خطرناک ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بڑی کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جسمانی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، سننے کے لیے 2 کان عطا کیے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے 2 ٹانگیں، تو کام کاج کرنے کے لیے 2 ہاتھوں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہیں اس باری تعالیٰ نے بولنے اور گفتگو کرنے کے لیے ہمیں زبان جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جس طرح نیکیوں اور گناہوں کے عمل میں جسم کے ہر عضو کے شامل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی جسم کے ہر عضو سے ہم نیکیوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، وہاں ان کے سبب گناہوں کا ارتکاب بھی ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان کے سبب کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا وہ سلامت رہا، یعنی آل فال بولنے سے بہتر ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے خاموش رہیں، کہ خاموش رہنا بہتر ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چپ 100 سکھ۔ کیمیائی سعادت جیسی متبرک کتاب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبان دراصل عجائبات صفات الہی کی ایک بڑی صفت ہے۔ یہ عقل کی نائب کہی جاتی ہے اور عقل سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل میں جو کچھ آتا ہے زبان اسے بیان کر دیتی ہے، اور انسان کے کسی عزم میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت یونس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نفس بصرہ جیسے گرم شہر میں گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6477 کی، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، کتنی کفر اور بے ادبی والی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق سے مغرب۔ یعنی بعض اوقات ہم جانے انجانے میں اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتے ہیں جس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا، اور ہم جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یعنی پہلے بات کو سمجھ لو اور پھر زبان سے نکالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کوئی بات کرتا ہے مگر اسے وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے، جبکہ دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ بھی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی بھی بڑی سخت تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بلد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ گو یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے کرشمے بھی بڑے بڑے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب بھی ہے اور اس کا غلط استعمال وعید عذاب بھی ہے۔
شریعت میں کثرت کلام سے منع فرمایا گیا ہے۔ زبان جسم کا وہ عضو ہے جس کے صحیح استعمال سے ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور غلط استعمال سے اپنی آخرت کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ زبان کے استعمال سے انسان کے عقل و شعور و تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے زبان اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ اس کا مثبت استعمال دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے کی کامیابی ہوتی ہے اور اس کے غلط استعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ زبان کی حفاظت کا عنوان بہت طویل ہے، میں نے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر مگر جامع شکل میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے اور اس سے صحیح اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان باتوں سے بچا کر رکھے جو اس مالک اور مولا کی ناراضگی کا باعث بنے اور دوسروں کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی زبان سے اس کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف عمل رکھے اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس میں ثابت قدم رہنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔